السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی لے کر کے آیا ہوں۔ جی ہاں، آپ کا اپنا پسندیدہ کالم جو 10 سال سے لگاتار آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو دوستو، اخبار مشرق کلکتہ اتوار 27 دسمبر 2020 کو آج جو آپ کے لیے عنوان ہے اور جو مضمون ہے، اس کا عنوان ہے کرسمس، کرونا اور تنہائی۔ جی ہاں، لندن کی ڈائری کے خالق ہیں آپ کے اپنے عظیم کالم نگار اور بہت ہی اہم شخصیت لندن کے، برطانیہ کے اور ہندوستان کے جانی پہچانی ہوئی شخصیت ہیں۔ جی ہاں، آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کے خلوص نے انہیں اس لائق بنایا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہی کا نتیجہ ہے۔ جب آپ پسند کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، جب وہ لکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کے دلوں کی بات کہتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں اور تمام مخلوق کی بات کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کرسمس، کرونا اور تنہائی کا یہ مضمون، جس کے خالق ہیں آپ کے اپنے فہیم اختر، لندن۔ سال 2020 کا یہ میرا آخری کالم ہے۔ یوں تو سال 2020 کب اور کیسے گزرا اس کا اندازہ لگانا تو دور، اس کے بارے میں سوچ کر بھی ہم مایوس اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے لوگوں کی موت اور اس کے وائرس سے جھیلنے والے لوگوں کی کہانیاں سن کر اب بھی دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ امیر ترین ممالک دولت کی زور پر ویکسین بنانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن اب بھی اس بات کا خوف دل و ذہن سے نہیں جا رہا ہے کہ آخر کورونا سے ہمیں کب نجات ملے گی۔ اب تک میں نے ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ میں ہر موضوع پر کالم لکھوں، اور مجھے اس بات کا یقین بھی ہے کہ میرے کالم پڑھنے والوں کو ہر ہفتے ایک نئے موضوع کو جاننے اور پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ میرے مضامین کے ذریعہ لوگوں کے معلومات اور علم میں اضافہ ہوتا رہے، اور اس کا ثبوت میرے چاہنے والوں کے فون، ای میل اور فیس بک کے ذریعہ ان کے مفید مشورے اور حوصلہ افزائی سے ہوتا رہتا ہے۔ سچ پوچھئے تو پچھلے 10 برسوں سے کالم لکھنے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا بھر میں ہمارے قارئین اور شائقین ہیں، جن کی حوصلہ افزائی اور پیار نے مجھ میں ایسا جذبہ پیدا کر رکھا ہے کہ ہم اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہر ہفتہ اپنے پیارے قارئین کے لیے کالم لکھنے سے اب تک تھکے نہیں ہیں۔ انہی لوگوں نے مجھے اپنے مشورے اور پیار سے ایک کالم نگار بنایا ہے۔ برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر اور بڑھتے ہوئے کیسز کے مد نظر اس سال کرسمس کا تہوار کافی پھیکا دکھ رہا ہے۔ پہلے تو کچھ امیدیں جاگی تھی اور ایسا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کرسمس کے موقع پر لوگوں کو کچھ راحت ملے گی، تاہم اس کے برعکس اچانک وزیر اعظم بورس جانسن نے کے اس اعلان سے لوگوں میں ایک بار پھر خوف و ہراس بڑھ گیا، جب انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد حالت آپے سے باہر ہو چکا ہے، اور جس کے لیے انہیں سخت حفاظتی اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ کئی ممالک نے برطانیہ سے ہوائی سفر بھی معطل کر دیا ہے، اور ہسپتالوں میں کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ سڑکوں سے گاڑیاں غائب ہیں اور ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وبا سے ہمیں کب نجات ملے گی۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ ہم آپ لوگوں سے برطانیہ میں کرسمس کے تہوار، کورونا اور تنہائی کے موضوع پر گفتگو کریں۔ میں سب سے پہلے لوگوں کو کرسمس کے تہوار کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج اسی موضوع پر آپ کو
बताएंगे कि برطانیہ میں کرسمس کے تہوار کیسے مناتے ہیں اور کیوں اس موقع پر لگ بھگ لاکھوں لوگ تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تنہائی کسی بھی عمر یا حالات میں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں شدت وقت کے ساتھ ساتھ عمر دراز لوگوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک مطالعہ کے مطابق تنہائی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً خراب صحت، ٹرانسپورٹ کی کمی، چلنے پھرنے میں دشواریاں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کا ماننا ہے کہ انہیں تنہائی نے گھیر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اسپتال میں ہوتے ہیں، انہیں وزٹنگ وقت کے بعد اپنی تنہائی کا کافی احساس ہوتا ہے۔ اس وقت انہیں اسپتال میں سوائے اسٹاف کے آنے جانے کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ وہ گھنٹوں دیواروں یا چھت کو دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ صرف اپنی بیماری سے ہی نہیں بلکہ تنہائی سے بھی لڑ رہے ہیں۔ وہی بہت سارے لوگ کینسر کی وجہ سے اپنے آپ کو کافی تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا رابطہ لوگوں سے کم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا زیادہ تر وقت کام پر گزرتا ہے، جس سے وہ دیگر کام یا تفریح کی طرف دھیان نہیں دے پاتے ہیں۔ اس طرح ایسے لوگوں کا زیادہ وقت تنہا گھر پر گزرتا ہے۔ برطانیہ میں تنہائی کے اس مسئلے پر حکومت نے بھی کئی بار بیانات دیے ہیں اور تنہائی سے گھرے لوگوں کے بارے میں اسے قومی شرمندگی بھی کہا ہے۔ حکومت نے اس مسئلے پر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ معاشرہ میں ایسے لوگوں کی مدد کریں جو کسی وجہ سے تنہا ہیں۔ اس سلسلہ میں تنہائی سے گھرے لوگوں کے لیے کئی پروجیکٹ زور شور سے امداد بھی پہنچا رہے ہیں۔ بہت سارے چیریٹی اپنے رضاکاروں کے ذریعہ تنہا لوگوں کے لیے اپنی امداد پہنچاتے ہیں، جو ایک قابل ستائش بات ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ برطانیہ میں کرسمس کا تہوار لوگ مذہبی اعتبار سے کم بلکہ روایتی اعتبار سے زیادہ مناتے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں دکانوں میں خرید و فروخت کافی بڑھ جاتی ہے۔ ان دکانوں میں جان لوئس سیلفریجز، ہیرڈس، جون لوئس سیلفریجز اور ہیروڈس معروف نام ہیں، جہاں بھاری تعداد میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ تاہم برطانیہ میں آن لائن شاپنگ کے رجحان سے شاپنگ سینٹر کی بھیڑ میں اس بار کمی پائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کی وجہ سے بھی زیادہ تر لوگ دکانوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ کرسمس کے دن گھروں میں زیادہ تر لوگ ترکی، جو مرغ کی نسل سے بڑا ہوتا ہے، پکاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کئی قسم کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں شراب کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اس دن لوگ نئے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر مزاحیہ پروگرام یا فلم دیکھتے ہیں۔ اس دن پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند ہوتا ہے، لیکن ایئرپورٹ کھلا رہتا ہے، جہاں سے لاکھوں لوگ اپنے منزل و مقصود کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ کرسمس میں لوگ اپنے گھروں کو رنگ برنگے بتیوں سے سجاتے ہیں اور کئی علاقوں میں گھروں کی بہترین سجاوٹ کے لیے انہیں انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ گھروں میں کرسمس ٹری بھی لگایا جاتا ہے، جو کرسمس تہوار کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ فادر کرسمس کی بھیس میں بچوں کو تفریح کا سامان پیش کرتے ہیں اور مقامی چیریٹی کے لیے پیسہ بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ پورے دسمبر کے مہینے میں چیریٹی گروپ کرسمس کے گیت گا کر چیریٹی کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں۔ چیریٹی گروپ کے کیرزل کرسمس کے گیت گا کر چیریٹی کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں۔
क्रिसमस के दूसरे रोज बॉक्सिंग डे होता है, जिस दिन लोग तोहफा को क्रिसमस ट्री के करीब रख देते हैं, जिसे बच्चे सुबह उठकर खोलते हैं। उस दिन ज़्यादातर दुकानों में बॉक्सिंग डे सेल भी लगता है, जहां लोग सस्ते दामों में सामान खरीदने के लिए जाते हैं। मैंने कई बरसों तक क्रिसमस के दिन बेघर लोगों के डे सेंटर में जाकर उनकी देखभाल और उनसे बातचीत करके उनकी तन्हाई को दूर करने की कोशिश की है। इससे मैंने अपनी इंसान दोस्ती का नमूना तो पेश किया है, लेकिन मुझे हमेशा किसी भी त्यौहार पर इंसान की तन्हाई और बेबसी का दुख कुछ पल के लिए मायूस और अफसरदा भी कर देती है। ताहम इस साल कोरोना ने मेरी हिम्मत को भी पस्त कर दिया है, जिसका हमें सख्त अफसोस है। इस साल कोरोना की वजह से ज़्यादातर त्यौहार बरतानिया में रवायती तौर पर नहीं मनाए गए हैं, जिससे तमाम मज़ाहिब के लोगों में मायूसी है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि माशरे में जिस तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिससे लोगों में जहाँ तर्ज ज़िंदगी में बदलाव आया है, वहीं उसके साथ माशरे में तन्हाई का भी एहसास बढ़ा है। रोज़मर्रा के काम और काज का दबाव और दीगर हालात ने जहाँ इंसान की ज़िंदगी को मसरूफ़ कर रखा है, तो वहीं क्रिसमस जैसे त्यौहार ने लाखों लोगों को तन्हाई का एहसास भी दिलाया है। लाखों लोगों का तन्हाई का एहसास भी दिलाता है। हमें ऐसे लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल हम सब के लिए नेक हो और कोरोना से पाक हो और खुशियों से भरा हो। नया साल मुबारक हो। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में आप अपना पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी सुन रहे थे, जिसके खालिक थे जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। जी हाँ, और उनका वेबसाइट है फ़हीम अख्तर UK@yahoo.com.uk और दूसरा है www.fahimakhtar.com। आप चाहें तो उनके वेबसाइट पर भी आप मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए। एसएम राशिद की अदबी दुनिया आपसे फिर मुलाकात करेगी आपके अपने इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। तो आइए फिर किसी और शायर और अदीब की तरफ चलते हैं। तब तक एसएम राशिद की अदबी दुनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।